فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے بندے جو بھی تمہیں خیر اور بھلائی ملے فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں دکھ ملے اس میں تمہارے اپنے نفس اور کردار اور اعمال کا دخل ہے، ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں تیرے اعمال کا دخل ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک، یہ بات یاد کر لے میرا صحابی، ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، نفع وہی ملے گا الا قد کتب اللہ لک، جو رب نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی، وہی نقصان ہوگا جو تیرے اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ ہے۔ صحت بھی اللہ کی طرف سے اور بیماری بھی بولو کس کی طرف سے؟ اور یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ بولو کون ہے شفا دینے والا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہمارے لیے ہے نا جی۔ فرماتے ہیں الذی خلقنی، میرا خالق جو اللہ، میرا ہادی ہدایت دینے والا جو اللہ، مجھے کھلانے والا بھی اللہ، مجھے پلانے والا بھی اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاؤں شفا دینے والا بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جبرائیل آئے اور کیا کہا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حادث اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میرے نبی کو دم کیا جا رہا ہے، کون دم کر رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کر رہا ہے، جبرائیل دم کر رہا ہے میرے نبی کو۔ دم کے الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ من شر کل عین حادث، من شر کل نفس او عین حادث، ہر نفس کی شرارت سے، ہر حاسد کی نگاہ سے میں آپ کو دم کر کے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کیونکہ شفا اللہ دیتا ہے، اسی اللہ کا نام لے کے میں آپ کو دم کر رہا ہوں۔ شفا دینے والا کون؟ بولو۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، یا اللہ کیا کروں؟ فلاں بوٹی کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد پھر تکلیف ہوئی، پھر اسی بوٹی کی طرف چلے گئے، اللہ سے نہ پوچھا کیونکہ ابھی تو نسخہ معلوم ہے نا، خود ہی سٹور سے لے لیتے ہیں، خود ہی جناب بوٹی کی طرف چلے گئے، استعمال کیا تو تکلیف پہلے سے بڑھ گئی۔ مولا یہ کیا ہوا؟ کل یہی دوائی کھائی تھی ٹھیک ہو گیا تھا، آج یہی دوائی کھائی ہے بیمار ہو گیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ دوائیوں کے اندر شفا نہیں، شفا تیرے رب کے امر کے اندر ہے، پہلے میں نے بھیجا تھا ٹھیک ہوا، اپنی مرضی سے گیا ہے نا۔ توجہ کرنا، مدینہ منورہ کا نام پرانا یثرب، جو آئے بیمار ہو جائے، پھوڑے پھنسیاں نکل جائیں، ٹھیک ہونے کا نام نہ لے۔ صحابہ ہجرت کر کے آئے، سارے بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ نے بلال سے پوچھا، بلال کیسی طبیعت ہے؟ کہا کیا بتاؤں، بخار کے اندر چل رہا ہوں، اللہ لعنت کرے مکے والوں پر جن ظالموں نے ہمیں یہاں سے نکال کر اس بیماری والی جگہ میں بھیج دیا ہے۔ ابو بکر تو بتا تیرا کیا حال ہے؟ اپنے ابا جی سے پوچھا، وہی بات ابو بکر نے بھی کہی جو حضرت بلال نے کہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی ابو بکر جیسا بندہ جب پریشان ہو گیا باقی صحابہ کی کیا حالت ہوگی۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ شفا کا انتظام فرمائے۔ صحابہ تو بیمار ہو کر تنگ ہو گئے۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے، میری طرف دیکھیں بھی صحیح، میرے نبی نے یوں اپنی لعاب دہن لگائی انگلی کے ساتھ، سبحان اللہ، تسی نہ لگاؤ تو کسی کو زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ، وہ نبی پاک کی لعاب دہن دی۔ میرے نبی نے یوں لگائی اور مٹی کے ساتھ لگائی، وہ یثرب کی مٹی،
یسرب کی مٹی کے ساتھ لگے اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ تربت ورزنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا۔ اے اللہ یہ مٹی تیری بنائی ہوئی ہے، رہائش ہماری ہے یہاں پہ، یا اللہ یہ تھوک تیرے نبی کی اس کے ساتھ لگ گئی ہے، نام تیرا لے رہا ہوں بسم اللہ۔ کس کا نام؟ اے اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، مٹی تیری بنائی ہوئی، شہر وہ جہاں تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ نے ڈیرا لگا لیا، تھوک تیرے نبی کی لگ گئی ہے، بسم اللہ تربت ورزنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا بھی تو ہی دینے والا ہے، باذن ربنا، شفا ملے گی رب کے حکم کے ساتھ ملے گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بس میرے نبی کے وہ جملے کہنے تھے، اللہ نے سارے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ تو شفائیں دینے والا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو ڈاکٹر وغیرہ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں وہ منع نہیں ہے، بے شک کریں، لیکن اس قدر مرجھا بھی نہ جائیں کہ نمازیں ہی چھوڑ دیں اور مسجدیں ہی چھوڑ دیں۔ آخر اللہ پہ بھروسہ بھی تو کوئی رکھنا ہے نا، بھروسہ کس کا؟ ہمارا کس کی ذات پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی بیماری مجھے لگ نہیں سکتی۔ اب وقت بھی پورا ہو گیا، ایوب علیہ السلام بیمار ہوئی 18 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ وہ ہمیں تو بیماری لگی کوئی نہیں، پہلے ہی ڈرنا شروع ہو گئے اور دل ہار بیٹھے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ہمیں تو بیماری لگی کوئی، 18 سال بیمار ہے اللہ کے پیغمبر، بیماری کی شدت ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، تو کیا کہنے لگے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کس سے فریاد کی بولو؟ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے میرے پروردگار اس بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اپنی چال چل رہا ہے، میرے مولا مجھے تو شفا عطا فرما۔ توجہ کرنا، رب نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے میرے پیغمبر پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار، پانی کا چشمہ نکلے گا، پانی کا گھونٹ اندر پی لے، اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر دے باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ ایک لمحے میں اللہ نے 18 سال کی بیماری کو ٹھیک کر دیا۔ تو مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رہنا چاہیے۔ آخری بات میں یہ کہتا ہوں، ایک دکھ ہے، ایک درد ہے، خدا کی قسم، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ نمازیں گھروں میں پڑھو، دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے ہی ہوتا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر ویران ہو رہے ہیں، شفا دینے والا رب ہے، رب کے سامنے نہیں سجدہ کریں گے تو کہاں جا کے جائیں؟ کون سے میری دوائیاں چلیں گی؟ کیا موت نہیں آنی؟ بولو، کیا موت سے بچ جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ ایک قوم کا قصہ اللہ بیان کرتے ہیں، مرض پھیلا طاعون کا، بھاگے بھاگے نکلو یہاں سے، نکل جاؤ یہاں تو موت ہے، بھاگ رہے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، راستے میں اللہ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پڑھو نا قرآن، یہ قرآن اس لیے آیا ہے، یہ قرآن میں واقعہ ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، رب نے کہا مر جاؤ، اللہ فرماتے ہیں سارے راستے میں مر گئے، ثم احیاہم، پھر رب نے ان کو زندہ کیا، اور رب نے کہا بتاؤ موت سے بھاگ سکتے ہو؟ رب کا در چھوڑ کر کہاں موت سے بھاگو گے؟ اس لیے ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سپیکر بند کرنے کا آرڈر ہے، ہم روزانہ بند نہیں کر دیتے۔ کئی ساتھیوں کا دل بھی کہتا ہے یار نہیں، جب آرڈر ہے ہم نے وعدہ کر لیے ٹھیک ہے بند کریں گے، ہم وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، حکومت کے قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن خدا را اللہ کے گھروں کو ویران نہ کرنا۔ اللہ کا گھر ویران ہو گیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ پوچھئے حفاظ سے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے رب کیا کہتا ہے، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ رب نے کعبے کو جو عزت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر آباد ہوں گے، اللہ کے گھر برباد ہوں گے تو خدا کی قسم ہمارے گھر برباد ہوں گے۔ اللہ کے گھروں کی بربادی کا کبھی نہ سوچو، رب کے گھر آباد ہوں گے، اللہ شفا بھی دے گا، اللہ صحت بھی دے گا، اللہ امراض سے بچائے گا بھی صحیح۔ اور اگر رب نے
میری موت اس بیماری میں لکھی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ ہم نے کئی جلیل القدر صحابہ کو دیکھا، طاعون کی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں، موت جس طرح رب نے لکھی ہے اسی طرح آ کر رہے گی۔ احتیاط ضرور کریں، احتیاط منع نہیں ہے، احتیاط کا حکم خود اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے، لیکن اللہ کے گھروں کو برباد نہ کریں، ویران نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہماری مسجدیں ویران ہوں۔ جب تک ہماری جان ہے، اللہ کرے یہ مسجدیں آباد رہیں۔ وآخر دعوانا